ہمارے نوجوان دلوں کی دھڑکن پڑھے لکھے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اس امت میں اتحاد پیدا ہو، سب کی خواہش ہے، لیکن امت میں اتحاد صرف ایک شے ہے، اسی شے سے ہو سکتا ہے۔ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں ہندوستان میں بھی، تمام تر جو مفکرین ہیں، دانشوران ہیں، وہ جلسہ کرتے ہیں۔ ایران میں جلسہ ہوتا ہے، سعودی عرب میں ہوتا ہے، ترکی میں ہوتا ہے، یورپ میں ہوتا ہے۔ سر جوڑ کر لوگ بیٹھتے ہیں کہ امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنی ساری زندگی اس پر سرچ کر دی، متحد ہو جائیں تو بدل ڈالیں زمانے کا نظام، منتشر ہو تو غرور شور مچاتے ہوئے، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید نبی، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہوگی۔ کی محمد سے وفا سونے کو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز کیا وہ قلم کا۔ اتحاد کسی مفکر کے فارمولے پہ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی ڈاکٹر، کسی بھی مولوی، کسی بھی مفتی، کسی بھی محدث، کسی بھی مفسر کے فارمولے پر یہ امت متحد نہیں ہو سکتی۔ امت متحد ہو سکتی ہے صرف اور صرف قرآنی فارمولے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ قرآنی فارمولہ اصل ربانی فارمولہ ہے۔ ربانی فارمولے سے جب ہٹ جائیں گے تمام فارمولے ناکام ہوں گے۔ یہ امت جب تک قرآنی فارمولے پر یعنی ربانی فارمولے پر عمل کر رہی تھی، یہ امت متحد تھی۔ اس امت میں اتحاد تھا، اور اتحاد کا نتیجہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں ہماری حکومت تھی۔ پوری دنیا پر ہماری حکومت تھی، سلطنت ہمارے قلبوں میں تھی، تخت و تاج پر ہمارا راج تھا، صحرا و بیاباں مسلمانوں کے زیر تحریر میں ہماری سلطنت قابل دید تھی، ہماری شان و شوکت لائی کے سب اتحاد تھی، مسلمانوں کا اقتدار عشق انگیز تھا، مسلمانوں کا اتحاد سبق آموز تھا، ہماری یکجہتی و یکجہتی ضرور پسند کی، مسلمانوں کا دائرہ کار پوری دنیا پر محیط تھا، یعنی مغرب کی وادیوں میں اونچی اذا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے رواں ہمارا، اور اے آب رودے گنگا ہوتی ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے چل تھا ہوا ہمارا۔ جب مسلمان ربانی فارمولے پر عمل کر رہے تھے تو مدینے سے مکے سے نکلنے والے مسلمان پوری دنیا میں پھیل رہے تھے۔ دنیا کی تمام قوموں نے مسلمانوں کا استقبال کیا تھا، مسلمانوں کے لیے اپنی زمین کے گھیرے کو تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ پوری دنیا کی قوموں نے نہ صرف مسلمانوں کا استقبال کیا تھا بلکہ اپنی زمین مسلمانوں کے حوالے کر دی تھی، اپنی حکومت مسلمانوں کے حوالے کر دی تھی، اپنا اقتدار مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اور مسلمانوں کا کارنامہ یہ تھا، اس فارمولے پر عمل کرتے
کہ مسلمان زمین تو زمین اگر دریا پر بھی اپنے گھوڑے رکھ دیتا تھا تو دریا بھی راستہ دینے کا مجبور ہوتا، خطرناک جنگلوں سے مسلمان گزر جاتے تھے۔ اقبال نے اس کی ایسی تصویر کشی کی ہے دنیا کے سامنے کہ کشت کو کشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے مسلمان میں دوڑا دیے گھوڑے۔ آپ وہ قرآنی فارمولہ سننا چاہتے ہیں؟ قرآنی فارمولہ آپ کے سامنے آ جائے، کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ سوچو انجینئر صاحب کی موجودگی میں ٹھیک کرنے میں بڑا کہ ماشاء اللہ یہ 10 سالوں سے کافی دین کا مطالعہ کر رہے ہیں، دینی بنیادی نقطۂ نظر سے دین کا مطالعہ۔ بدقسمتی سے ہمارے درمیان ایک نظریہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے۔ دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ اگر دنیا الگ ہوتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کو دنیا بھی کیوں دے؟ جی بیٹھیے۔ قرآنی فارمولہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف و انتشار سے بچو۔ یہ ربانی فارمولہ کیا ہے؟ ربانی فارمولہ۔ آپ کہیں گے نبی اختر صاحب اسی فارمولے کو لے کر مسلمان مفکرین علماء سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، بینروں پر اسی قرآن کی آیت کو لکھتے ہیں اور اسی پر گفتگو ہوتی ہے، تو پھر آپ کون سا نیا فارمولہ پیش کریں گے؟ قسم خدا کی یہ مجلس چھوٹی ہے لیکن اس مجلس کی اہمیت ہے۔ ایسی مجلسیں ہزار بڑی بڑی کانفرنسوں پر بھاری پڑتی ہیں، کیونکہ ان مجلسوں کے پیچھے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ مخلصین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے نیا فارمولہ، یہ تو پرانی فارمولہ ہے، اسی فارمولے میں تمام لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس فارمولے پر گفتگو تو ضرور ہوتی ہے، قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے کو دنیا کے سامنے، امت کے سامنے لوگ پیش کر رہے ہیں لیکن مکمل پیش نہیں کر رہے ہیں۔ مکمل طور پر جو مسلمانوں کے مفکرین ہیں، منورین ہیں، لیڈران ہیں، قرآن کے اس فارمولے کو پیش نہیں کر رہے ہیں، صرف 2 چیزوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اتحاد کے لیے رب نے، امت میں اتحاد کے لیے رب نے 3 شرطیں بیان کی ہیں، لیکن امت کے تمام جو مفکرین ہیں، جو سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں، وہ صرف 2 شرطوں کے درمیان گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تیسرے میں گفتگو نہیں ہوتی، تیسرے میں گفتگو نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے نبی اختر وہ تیسری شرط کیا ہے؟ دنیا پوچھے گی کلام سے، مدینۃ العلوم میں گئے تھے، تیسری شرط کیا بیان ہوئی تھی؟ تیسری شرط دنیا والوں سنو، تیسری شرط امت میں اتحاد کے لیے میرا
دنیا کے مفکرین نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے مدبرین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خدا کر رہا ہے۔ یہ پانی کا بولا ہے، لا تصلوا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ، واذكروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ میں نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو بتا اللہ کی نعمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمت کعبے کے بدن کو جائے، اللہ کی نعمت عیدہ کے شبیہ رہا ہے، اللہ کی نعمت دافع جملہ بھلا ہے، اللہ کی نعمت شافع روزے جزا ہے، ہاں اللہ کی نعمت مصطفیٰ جامع رحمت ہے، اللہ کی نعمت شمع بزم ہدایت ہے، اللہ کی نعمت بشر بزم جنت ہے، اللہ کی نعمت تاجدار نبوت و رسالت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب تعالیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی ملت پہ لاکھوں سلام، اور جس سوانی گھڑی چمکا گئی ماسا جام اس دن افروز صاحب پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدرسہ زہرا مدینۃ العلوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امت میں اتحاد کی کتنی شرطیں ہیں؟ اللہ سے تھام لو، اختلاف سے بچو، اور میلاد مصطفیٰ یہ تین شرطیں ہیں۔ یہ ربانی فارمولہ ہے، جب اس فارمولے پر امت عمل کرے گی امت میں اتحاد پیدا ہوگا۔ امت میں بات سمجھ میں آئی؟ بس 1 منٹ میں گفتگو تمام ہوگی۔ 1 منٹ یہ صاحب نبی کی ولادت سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہے انسانیت کے لیے سعادت، آمنہ کے لخت جگر کی ولادت ہے ہم مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت۔ مصطفیٰ کی ولادت ہم سنی مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ صرف ایک بات ان کی بات میں ہم جوڑنا چاہتے ہیں اور اس کی بات میں مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر کو 40 سال کے لوگ 40 سال کے بعد لوگ کبھی ہے اس کو دلیل انہوں نے پہلی بات کی، دوسری چھوڑ دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں عبداللہ، مجھے کتاب دی گئی ہے اور یہ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ نے اپنا تعارف کہا ہے، میں نبی ہوں۔ 55 میں
اور اخیر عمر میں حضرت عیسیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور فرمایا انی مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اب میں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے۔ تو انہوں نے بچپن میں کہا تھا کہ میں یہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آخر عمر میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس آخری پیغمبر کی بشارت دی تو فرمایا رسول آنے والا ہے۔ اپنے لیے کہا کہ نبی آپ بنا کر بھیجا گیا ہو، اور آنے والے کی بشارت کیا دی؟ رسول بنا کر آنے والا ہے۔ تو تمہارے پیغمبر نے خود ہی کہہ دیا کہ جو آخری آئے گا وہ رسول بن کر آئے گا، رسول فرما رہے ہیں۔ تو عیسائی کا جواب یہی موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، خود انہوں نے یہ بشارت دی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخری پیغمبر دعائے ابراہیم ہے اور بشارت عیسیٰ۔ تو آج ہم اکٹھا ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ یہ محفل منعقد کرتے ہیں، منعقد کرتے رہے، یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم اہل عقیدت سے اہل ایمان ہیں۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان قرآن کتاب ہے اللہ کی ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دنیا سارا کام کرتے ہیں، ان میں ہماری پہچان اہل ایمان کی حیثیت سے کیسے ہوتی ہے؟ محفل میلاد پاک سے ان میں ہماری پہچان اسی محفل کے ذریعے ہوتی ہے، جشن عید میلاد النبی کے ذریعے ہوتی ہے، یوم ولادت رسول منانے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس گروپ کے اللہ کی تفسیر بننے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس خوش نصیبی کا موقع دیا قاری پاک صاحب نے، تو آپ ان کے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔